إن الله وملائكته يصلون على النبي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم حاضرین، بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے جو نبیوں کو بھیجا
آدم سے لے کر میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے بعثت کا مقصد، نبی بنا کر بھیجنے کا جو مقصد تھا وہ انسانوں کے من کو صاف کرے، اندر، جسے اردو میں کہا جاتا ہے تزکیہ، تزکیہ نفس، اندر کو پاک بنانا۔ اندر اگر پاک نہ ہو تو بڑائی بھی آتی ہے، حسد بھی آتا ہے، لالچ بھی آتی ہے، برائی بھی آتی ہے، کینہ بھی آتا ہے، زنا بھی ہوتا ہے، سارے برائیاں کرتا چلا جائے۔ اتنی بڑی بڑی بیماریاں اندر جنم لیں گے، احساس بھی نہیں ہوگا۔ جیسے دنیائی بیماری کینسر ہے، کینسر آدمی آئے گا تو ختم، مشکل علاج، یہ نظر آنے والی بیماریاں ہیں، لیکن اندر کی جو بیماریاں ہیں وہ نظر نہیں آتی۔ جیسے ایک بڑائی کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، جس کے دل میں بڑائی ہوگی، کبر ہوگا، اکڑو پن ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو حدیث کا کیا مطلب ہوا؟ حدیث کا یہ مطلب ہوا کہ اس کی موت ایمان پر نہیں ہوگی۔ جنت میں جانے کے لیے ایمان ضروری۔ تو میرے بھائیو، انبیاء علیہم السلام آئے اور ان کے مقصد کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر دو جگہ فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ دوسری جگہ حضرت ابراہیم کے ذریعے سے اللہ نے دعا کروایا، وہی آیتیں اللہ نے قرآن میں اتارا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی، اے اللہ میں نے خانہ کعبہ تو بسایا ہے لیکن اسے آباد کرنے والے ایک رسول کو بھیج۔ حضرت ابراہیم نے دعا کیوں کی؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم کو بتا دیا گیا تھا کہ ہونے والا ہے، آخری میں ایک نبی آنے والا ہے، تم یوں مانگو۔ وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کو پاک کرے۔ اندر اگر پاک نہیں ہوا، تزکیہ نفس نہیں ہوا تو حج بھی نہیں ہوگا، کوئی نیک اعمال اور کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ چاہے ساری زندگی حج کرتا رہ جائے، حج قبول نہیں ہوگا۔ چاہے ساری زندگی مساجد بناتا رہا، مدارس بناتا رہا، علم پڑھاتا رہا، علم پڑھتا رہا، تبلیغ کرتا رہا، سال وقت دیتا رہا، 4 مہینے وقت دیتا رہا، لیکن اندر پاک نہیں ہوا تو میرے بھائیوں کوئی عبادت قبول نہیں، اور لاسٹ میں موت، اللہ حفاظت کرو۔ اللہ نے انسان کو دو صلاحیتیں مکمل دیا ہے، دو صلاحیتیں مکمل، ایک اچھا ہونا، ایک برا ہونا۔ برا ہونے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، اس کے حالت پر چھوڑ دو، برا ہو جائے گا۔ لیکن اچھا ہونے کے لیے اس پر محنت کرنا پڑے گا۔ اچھے گھر کو ایسے ہی چھوڑ دو، ویران کھنڈر بن جائے گا، جنات بھوک پریت آ کر رہ جائیں گے۔ لہلہاتی زمین، انگور کا باغ، فصل دینے والی زمین کو اگر چند دنوں تک بنجر بنا دو، چھوڑ دو، کانٹے دار درخت اس میں اڑ جائیں گے اور اس کے اندر کی صلاحیت ختم ہو جائے گی، بنجر بن جائے گی۔
اس زمین سے ہمیں سنترا ملتا تھا، سیب ملتا تھا، جام ملتا تھا، اس پر محنت نہیں کی، چھوڑ دیے تو کانٹے دار درخت بن گئے ہیں، اندر جاؤ تو چھپنے کا اندیشہ ہے، خون نکلے گا۔ تو یہی حال ہمارا ہے میرے بھائیوں۔ اپنے اندر کی اصلاح کرے، ظاہر میں نماز پڑھ رہا ہے، اگر اندر اصلاح نہیں ہوئی تو میرے بھائیوں نماز نہیں ہوگی، وہ نیک کام نہیں ہوگا۔ حدیث کے الفاظ پر غور کرو، اللہ کے رسول نے فرمایا جنت میں نہیں جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان پر موت نہیں آئے گی۔ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے، دنیا کے سارے عیش مل گئے، نعمتیں مل گئے، لیکن دنیا چھوڑ کر جانے کے وقت میں بغیر ایمان کے جا رہا ہے، تو میرے بھائیوں یہ دنیا کی تاج محل کا بنا دینا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ 70 سال 80 سال ملک پر حکومت کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا، کرسی کا مل جانا کوئی فائدہ نہیں دے گا، مسجد کا ذمہ دار بن جانا کوئی فائدہ نہیں دے گا، امام مفتی بن جانا کوئی فائدہ نہیں دے گا، مبلغ دائی بن جانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں کسی اللہ والے سے اپنے اندر کو بناؤ، اپنے کو چھوٹا بنا کر کسی بڑے کے حوالے کرو۔ تو میں نے قرآن کریم کی جو سورت میں نے سناری، سورۃ العادیات 30ویں پارے کے اندر، یہ مکی سورت ہے، 11 آیتیں ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی، ان تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی جو ہانپتے ہیں۔ اللہ قسم کھا رہا ہے۔ قرآن کریم میں یہاں اس صورت میں گھوڑوں کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ گھوڑے، شیر، خچر، ان چیزوں کو بیان کرنے کی تو کتاب قرآن نہیں ہے، لیکن اللہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں والعادیات ضبحا، قسم ہے ان تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی جو ہانپتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے اللہ جہاں بھی قسم کھا کر آگے جو ٹاپک بیان اللہ کرتا ہے، قسم کھا کر اللہ آگے جو ٹاپک بیان کرتا ہے، اس ٹاپک میں جس چیز کے اللہ قسم کھا رہا ہے وہ اس میں شامل ہوئے۔ اب کیسے سمجھو قرآن کو سمجھو، یہ گھوڑے گدھوں کی کہانی بتانا مقصد نہیں ہے، دوڑنے والے گھوڑوں کی اللہ قسم کھا کر کیا بتانا چاہتا ہے؟ دیکھو قرآن میں جتنے بھی مثالیں آئے ہیں عرب کے لیے آئے ہیں۔ کیوں؟ قرآن پہلے اترا تو عرب تھے، ہم تھے بنگلور والے، اولین مخاطب عرب۔ اب ان کے زمانے میں جو مثالیں ان کے سمجھ میں آتے تھے وہی بولیں گے تو ان کو سمجھ میں آئے گا نا۔ اگر ہمارے دادا ہمارے نانا کے سامنے اگر ہم بتائیں وائی فائی، سمجھ میں آئے گا؟ آج بچہ سمجھتا ہے وائی فائی کسے کہتے ہیں، نیٹ کسے کہتے ہیں، واٹس ایپ کسے کہتے ہیں؟ نہیں بھی، اگر ہمارے پردادا کے زمانے میں اگر کسی کو یہ مثال دی جاتی تو کوئی سمجھتا نہیں سمجھتا۔ تو قرآن جو مثال بیان کر رہا ہے وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، عرب کے زمانے میں جو سمجھ میں آتی تھی انہی چیزوں کی مثال قرآن بیان کرتا ہے۔ ہم کو سمجھ میں نہ آیا تو کوئی بات نہیں، صحابہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ صحابہ کی زندگی کو دیکھو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، دنیا میں جنہیں جنتی ہونے کی سرٹیفکیٹ اللہ خود دے رہا ہے، ان کی زندگیوں کو دیکھو۔ تمہیں مثال سمجھ میں نہیں آئی تو جانے دو۔ اب قرآن اترا تھا، اس کے پہلے جو مخاطبین تھے، پہلے جن کو سنایا گیا وہ عرب تھے۔ عرب جزیرۃ العرب میں تھے۔ اب سمجھو یہاں گھوڑوں کو اللہ کیوں بیان کر رہا ہے؟
عرب کا گزران کا گزر بسر کا جو دار و مدار تھا وہ صرف کھجور کے باغات پر نہیں تھا. کھجور کے باغات صرف مدینے میں، خیبر میں کچھ جگہ میں تھے، سب جگہ نہیں. مکے میں ہے کھجور کا باغ، طائف میں کھجور کا باغ ہے، جدہ میں کھجور کا باغ ہے، ریاض میں کھجور کا باغ ہے. کھجور کا باغ نہیں ہے، کہیں دور دور ہوگا، لیکن اس وقت میں عرب میں کھجور کے جو درخت تھے، باغات تھے، مدینے کے اندر، خیبر کے اندر اور کہیں اور بہت کم. تو معلوم ہوا کہ سب کے پاس کھجور کے باغات نہیں تھے، سب کی زندگی گزرنا کھجور پر نہیں تھی. تو پھر کیا تھی؟ عرب لوگ اونٹ، بھیڑ، بکری، گھوڑے پالتے اور انہیں بیچتے. یہ ان کی زندگی، ان کا گزر بسر کا طریقہ تھا. جب یہ ان جانوروں کو پالتے تو ایک جگہ قیام نہیں کرتے، چند دن یہاں رہتے، پانی تلاش کر کے، پانی تلاش کر کے، پانی تلاش کر کے. پانی ہے وہاں پر خیمہ لگا لیا، 20-25 دن رہے، مہینہ رہے، سال رہے، 2 سال رہے. پانی ختم ہوا تو دوسری جگہ چلے گئے. تو عرب کا یہ طریقہ تھا، بکرے پالتے، بھیڑ پالتے. اب ان کے آمدنی کا جو ذرائع تھا، انکمنگ، مال کمانے کا، نفع کمانے کا جو طریقے عرب کے تھے، ایک کھجور تھا اور دوسرا جانوروں کو بیچنا، اور تیسرا چھوٹے چھوٹے گروپوں پر حملہ کر کے ان کے جانوروں کو لوٹ کر لانا. اب لوٹ کر لانے کے لیے سواری کا ہونا ضروری ہے، تیز رفتار سواری کا ہونا ضروری ہے، اور تیز رفتار سواری صرف گھوڑا ہے. کتابوں میں لکھا ہے عرب کا جو گھوڑا ہے، گھوڑے بہت ملکوں کے ہیں، امریکہ بھی کا ہے، انڈونیشیا کا ہے، فرانس کا ہے، جرمن کا ہے، ہندوستان کا ہے، عرب کا ہے. لیکن عربی نسل گھوڑا جو ہوتا ہے وہ ایک گھنٹے میں 70 کلومیٹر طے کرتا ہے. 1 گھنٹے کی رفتار 70 کلومیٹر. تیز رفتار گھوڑا. اور وہ جب بھاگتا ہے، یہاں سے لے کر 200 کلومیٹر تک نہیں بھاگے گا. گھوڑا کچھ دور بھاگتا ہے پھر سست ہو جاتا ہے. اسی لیے بڑوں کے زمانے میں آپ سنے ہوں گے، سارے ہندوستان کے اندر خط پہنچانے کا جو پہلے زمانہ تھا، ٹرین سے پہلے، وہ گھوڑوں کا تھا. انہوں نے اندازہ لگایا تھا کہ گھوڑا یہاں تک تیز بھاگتا ہے، وہاں تک ایک آدمی خط لے کر آئے گا، وہاں دوسرا گھوڑے پر تیار رہے گا، وہ اس کے حوالے کرے گا، وہ وہاں سے نکلے گا. جب اس کا گھوڑا دوسری جگہ جا کر سست ہوگا، وہاں تیسرا ہوگا. یوں دلی سے لے کر کنیا کماری تک خط پہنچتے تھے. عرب لوگ گھوڑوں کو پالتے تھے، ان سے مانوس تھے. کیوں؟ ان پر بیٹھ کر ڈاکہ ڈالے اور چیزوں کو چرا کر لائے. قریب جدہ کے، مکہ کے
اطراف چھوٹے چھوٹے کھریے جو جانور پالتے رہتے ہیں، ان لوگوں پر جا کر یہ لوگ فوراً حملہ کر دیتے اور ان کی چیزوں کو چرا کر لے آتے تھے، اور اس کے لیے گھوڑے کی سخت ضرورت تھی، اس لیے کہ گھوڑے سے تیز دوڑنے والا کوئی جانور نہیں تھا، اس لیے گھوڑے کو پالتے تھے اور گھوڑے کی پرورش کرتے تھے اور اسے سدھارتے تھے۔ دیکھو گھوڑا جب بڑا ہوتا ہے کسی کو اپنی پیٹھ پر ہاتھ رکھنے نہیں دیتا۔ اگر کوئی جا کر پیٹھ پر ہاتھ رکھ دے تو پیچھے کے پیر سے ایسی کک لگائے گا کہ زندگی بھر اسے ڈینٹل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس، کیوں ایک دانت بھی نہیں رہتا۔ پیٹھ پر ہاتھ رکھنے نہیں دیتا، قریب آنے نہیں دیتا۔ اب سواری کیسے کرے؟ اسے سکھایا جاتا ہے، جو ٹرینر ہوتے ہیں، ٹریننگ دینے والے ہوتے ہیں، کوچ ہوتے ہیں، اسے بہت دور کھڑا کر کے بیچ میں لکڑی گاڑ کر ایک لمبی رسی باندھ کر اسے بھگاتے ہیں۔ جب وہ بھاگ بھاگ کر تھک جاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میرا مالک ہے، اب میں تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جب وہ کچھ قابو میں آتا ہے تو پھر اور جو زیادہ ٹریننگ دینے والا رہتا ہے وہ اچھل کر گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو جاتا ہے۔ گھوڑا اسے گرانے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن وہ گرتا نہیں، وہ سامنے پیر اٹھائے گا تو چپک جائے گا، پیچھے کے پیر اٹھائے گا تو دبک جائے گا۔ جیسے آج ہمارے نوجوان گاڑیوں میں ویلنگ کرتے ہیں نا، کوئی سامنے کا پہیہ اٹھاتا ہے، کوئی پیچھے کا اٹھاتا ہے، کوئی اور اٹھاتا ہے، کوئی اور اٹھاتا ہے، تو ماہرین ہوتے ہیں۔ تو جب ماہر آدمی بیٹھ کر اسے اتنا تنگ کرے گا، وہ سمجھ جائے گا کہ میں اس کے سامنے میری دال نہیں گلے گی، اب وہ اسے بٹھا کر سواری کرنے لگتا ہے، سدھر جاتا ہے، اب اس کی ٹریننگ ہو گئی، اب اس پر ایک بچے کو بھی بٹھاؤ جائے گا لے کر۔ اب وہ گھوڑے پر بیٹھتے ہیں، قرآن کریم اس کو بتا رہا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو تیز دوڑتے ہیں، ہانپتے ہیں۔ گھوڑا زیادہ دوڑتا ہے تو سانس لینا مشکل ہوتا ہے، ہانپتا ہے، سرپٹ دوڑ رہا ہے لیکن ہانپ رہا ہے۔ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، اور جب عرب لوگ گھوڑے پر بیٹھ کر دوڑاتے تو عرب کی تو پوری زمین پتھریلی تھی، پتھر ہی پتھر تھے، گھوڑے کا ٹاپ جب پتھر پر لگتا تو اس سے چنگاریاں نکلتے۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو آگ سلگاتے ہوئے جاتے ہیں۔ جب زور سے دوڑ رہا ہے اس کا ٹاپ، اس کا پیر پتھر سے ٹکراتا ہے تو آگ نکلتی ہے۔ والمغیرات صبحا، اور جاتے اور رات ختم ہونے کے بعد صبح کے قریب اندھیرے میں نکلتے اور فوراً صبح کے وقت تک اس جگہ میں پہنچ جاتے، فوراً حملہ کر کے چیزوں کو اٹھا کے لے کے آ جاتے۔ یہ ان کا طریقہ تھا مال کمانے کا، اس میں وہ گھوڑوں کو استعمال کرتے تھے۔ یہ عرب لوگ صرف کھجور پر گزارا نہیں، ان سارے چیزوں کے ذریعے وہ آمدنی کماتے تھے۔ تو اللہ نے گھوڑوں کی قسم کھا کر کیا بتانا چاہتا ہے؟ تو دیکھو گھوڑوں کی قسم اس لیے کھایا کہ عرب لوگ اس کام کے لیے گھوڑوں کو استعمال کرتے تھے۔ اور دوسری بات اللہ یہ بتانا چاہتا ہے، دیکھو گھوڑے کی اصلاح سے پہلے، اسے سلجھانے سے پہلے، اس کی ٹریننگ دینے سے پہلے پیٹھ پر ہاتھ تک رکھنے نہیں دیتا تھا۔
جب اس کی ٹریننگ ہو گئی، اس کی تربیت ہو گئی، تو اب وہ دشمن کے فوج میں گھس جاتا ہے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، دشمن کی فوج میں گھس جاتا ہے۔ کیوں بھئی؟ جیت ہار تو انسانوں کی ہوتی ہے، گھوڑوں کو جیت ہار سے کیا لینا دینا؟ جیتے گا تو گھوڑے کو کوئی بادشاہ نہیں بنائے گا۔ ہمارے ملک کا بادشاہ گھوڑا صاحب ہیں، کہیں سنا ہے آپ؟ گھوڑے کو نہ بادشاہ بننا ہے، نہ صدر بننا ہے، نہ پوسٹ حاصل کرنا ہے، نہ ملٹری کا چیف بننا ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن اپنی جان داؤ پر لگا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھوڑا سمجھ رہا ہے میرے اوپر جو بیٹھا ہے وہ میرا مالک ہے، میرے مالک نے مجھے کھانا دیا، میرے مالک نے مجھے پانی دیا، میرے مالک نے مجھے رہنے کے لیے مکان دیا۔ وہ اشارہ کر رہا ہے تو میں اپنی جان کی بازی بھی لگا دوں گا، لیکن اس کا حکم نہیں توڑوں گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ دیکھو گھوڑا سمجھ رہا ہے، حالانکہ گھوڑے کو مالک پیدا نہیں کیا، پیدا کریا؟ کسی انسان نے گھوڑے کو پیدا کیا؟ کھانا کھلایا، پانی پلایا، رہنے کے لیے گھر دیا، یہ بھی اس کا نہیں، یہ بھی اللہ کا دیا ہوا تھا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو کچھ ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں وہ سب اللہ کا ہے، اب ہمیں اسے جو کھلا رہے ہیں وہ بھی اللہ کا ہے۔ لیکن ذریعہ یہ بنا، ذریعہ جب یہ بنا تو گھوڑا اس کی بات کی اتنی قدر کر رہا ہے، اتنی لاج رکھ رہا ہے، اور اس کے ایک اشارے پر اپنی جان قربان دینے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ تو ہمارا رب نے ہمیں ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا، اس کمال تک پہنچایا، علم سے آراستہ کیا، ایمان دیا، اور نبی کی امت میں پیدا کیا، تو ہم اللہ کے حکم کو ماننا ہے نہیں ماننا ہے؟ یہ یہاں بتایا جا رہا ہے، یہ مثال دے کر یہ بتایا جا رہا ہے، دیکھو گھوڑے کو ٹریننگ دینے سے پہلے وہ اتنا وحشی تھا، خرید تک نہیں آنے دیتا تھا، لیکن اس کی صفائی ہو گئی، تربیت ہو گئی، ٹریننگ ہو گئی، تزکیہ ہو گیا، تو اب وہ مالک کے اشارے پر جان دینے کے لیے تیار ہے۔ تو لوگوں تم بھی کچھ نہیں تھے، تمہارا رب نے تمہیں پیدا کیا، اس کی قدرت پر غور کرو، ایک ناپاک قطرے سے، ایک ناپاک خطرے سے اللہ نے تمہیں جنم دیا، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، حسن دیا، خوبصورتی دیا، ملک دیا، مال دیا، عقل دیا، عہدہ دیا، طاقت دیا، لاؤ لشکر دیا، شہرت دی، سب کچھ عطا کیا۔ آج تم اسی اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہو، تو تم تو اس گھوڑے سے بھی بدتر ہو۔ لَهُ قُلُوبٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ قرآن اسی کو کہتا ہے، اگر انسان اپنے اندر کو نہیں بنایا، اچھا نہیں بنا، تو جانوروں سے بدتر ہو جائے گا۔ اگر اپنے اندر کو اچھا بنا لیا، اپنے رب کو پہچان لیا، اپنے برائیوں پر کنٹرول کر لیا، تو فرشتوں سے بھی آگے نکل جائے گا۔ فرشتے اسے مصافحہ کریں گے، سلام کریں گے۔ کتابوں میں آتا ہے نا، لیلۃ القدر کی رات میں فرشتے آ کر ملاقات کرتے ہیں۔ تو جو نیک آدمی ہوگا، جو اپنے اندر کو باہر کو سب بنا لیا ہوگا، اللہ سے ملنے کا یقین اس کے دل کے اندر بن گیا ہے، تو اسے اگر مصافحے کا احساس بھی نہ ہو، لیکن علماء نے لکھا ہے فرشتہ جب ملاقات کرتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، تو اس کے دل کے اندر ایک خاص قسم کی ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ فرشتے نے ملاقات کی۔ تو اگر اچھا بنے گا تو فرشتوں سے آگے نکلے گا، اگر برا بنے گا تو اللہ کہتا ہے جانوروں سے بدتر۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہماری نمازیں اگر نماز بننا ہے، ہماری نماز اگر نماز بننا ہے،
اگر ہمیں جنت میں جانا ہے، ہماری نماز میں جان آنا ہے، ہماری عبادتوں میں جان آنا ہے، تو اپنے اندر کو پاک کرو۔ خود پاک نہیں کر سکتے، کسی اللہ والے سے پاک کرواؤ۔ جیسے علاج اپنا خود نہیں کر سکتے، ڈاکٹر کرے گا۔ اگر یہاں پاک نہیں کیے مر گئے تو پھر مرنے کے بعد خبر جو ہے نا ایمرجنسی روم ہے، ایمرجنسی روم۔ ایمرجنسی روم میں زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی، زیادہ آدمی وہاں پر نہیں ہوں گے، صرف اسپیشلسٹ ڈاکٹر آنے تک اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے 1-2 آدمی ہوں گے۔ تو خبر میں بھی جس کا اندر پاک کیا بغیر مر گیا تو خبر میں جاتے ہی 2 فرشتے آئیں گے، ایمرجنسی روم ہے خبر، 2 فرشتے آئیں گے اور 3 سوال کریں گے، من ربک، من نبیک، ما دینک۔ جواب دے دیا، جنت کی کھڑکی کھل گئی۔ اگر جواب نہیں دیا، ڈوز لگائیں گے۔ ایمرجنسی میں جا کر پیشنٹ کو چھوڑ دے تو کیا کرتے ہیں وہ؟ زیادہ ڈینجر ہے، خطرناک ہے، بہت سیریس ہے تو انجیکشن لگائے۔ اللہ سانپوں کو مسلط کرے گا، وہ کہے گا فجر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے ظہر تک اس پر ڈنگتے رہیں گے، ظہر سے لے کر عصر تک، عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک، عشاء سے فجر تک۔ ایک مرتبہ وہ مارتا ہے تو مردہ 70 ہاتھ زمین میں چلا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرشتہ ایک آگ کا گرز پکڑ کر آئے گا، وہ ایک لگائے گا، پھسلیاں اندر گھس جائیں گے اور خبر اسے دوائے گی، ایسا دوائے گی کہ ادھر کی پھسلیاں ادھر کی پھسلیاں ادھر گھس جائیں گے۔ اور جب اسپیشلسٹ ڈاکٹر آ جائے گا تو پھر اس پیشنٹ کو اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ قیامت کا دن جب قائم ہو جائے گا، اللہ کے سامنے جب مجرم بن جائیں گے، اللہ فیصلہ سنا دے گا، جاؤ جاؤ جاؤ، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ۔ او شابنہ گارڈن والو، جمعہ کی اذان کی تمہارے پاس کوئی قدر نہیں تھی، مسجد کا کوئی مقام تمہارے دلوں میں نہیں تھا، مال کی ہوس، مال کے پجاری، مال کمانے کے لیے اپنے دن رات کو ایک کرنے والوں، آج جاؤ جاؤ ان کو لے جاؤ جہنم کے اندر لے جاؤ۔ اللہ نہ کرے اللہ یہ فیصلہ سنا دے اب جہنم میں جائے گا۔ جہنم میں جائے گا تو کیا ہوگا بھائی؟ دیکھو بیمار آدمی کو ایمرجنسی وارڈ سے جنرل وارڈ لے لے گا تو ڈاکٹر کیا بولے گا؟ اسے لا کر بریانی کھلاؤ، بولتا گلاب جامن کھلاؤ، محرم کا شربت لا کر پلاؤ، بولتا کون تو بھی کرنے خکار کو تھوکتا، معلوم نہیں بیمار اسے بریانی کھلا رہا ہے بے وقوف۔ ہلکی پھلکی گنجی ملا، ہلکی غذا کھلا، ابھی یہ نلیاں چوسنے کے قابل نہیں ہے۔ بقرعید میں اگر بچ گئے تو ابھی فریج میں رکھو، کب تک؟ شعبان تک۔ بقرعید کا گوشت شعبان تک رکھ کر کھانا بہت فضیلت ہے۔ ہاں کان جا کر غلط بولا لیں گے، یہ حضرت بولے شعبان تک کو کھانا کہتے ہیں، ہمیں تو خالی محرم کا روزہ بقرعید کے کباباں سے کھولنا اس کی فضیلت ہے، سب کو سمجھے تھے، آج 90 بات مل گئی۔ شعبان تک کو رکھو کھانا کہتے ہیں، آئندہ سال سے کسی کو ایک ٹکڑا بھی دیو نہ کو، شعبان تک رکھنا کہ تو پورا بیل اندر رہنا، ہاں پورا قربانی کا جانور۔ ہم چاٹنے ہونا نہیں ہونا، کھانا چلتا نہیں تو کم سے کم خوشبو تو سونگنا۔ ہاں تو مریض کو ہلکی غذا کھلائی جائے گی۔ جب جہنمی جہنم میں فرشتوں کو پکاریں گے، پیاس لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلع الحمیم۔ ہائے ہائے ہائے، ایک درخت ہے زقوم، کڑوا،
کڑوا، اس کی کڑواہٹ سے آدمی مر جائے، اتنا کڑوا۔ ایلوا دیکھا ہے؟ دنیا کا کوئی کڑوا پھل اگر منہ میں آ جائے تو کیا حل ہوگا؟ خے ہو جائے گی، متلی شروع ہو جائے گی۔ خے بولے تو سمجھ میں نہ آتا، چھنڈ لیتا، الٹیاں ہو جائیں گی، حالت خراب ہو جائے گی۔ جہنم کا کھانا، اس کی اسمیل اتنی خراب ہوگی، اتنی خراب ہوگی، اگر دنیا میں وہ بات سونگے گا تو مر جائے گا۔ زہر کھانے کی ضرورت نہیں جی، اب وہ اسے پیش کیا جائے گا، اتنا کڑوا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ کانٹے ہوں گے، اس میں اندر جائیں گے تو اٹک جائیں گے، تانبے کا شیش بن کر پیٹ میں جائیں گے، اور پیٹ کے آنت پگھل کر باہر آ جائیں گے پخانے کے راستے سے۔ موت تو ہے نہیں، لذیذ کھانا نہیں کھلایا جا رہا ہے۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، کڑوا۔ مریض کو کڑوے گولیاں دیتے نہیں دیتے؟ ہاں، کیوں؟ ابھی انہیں یہاں پاک کر کے نہیں گیا نا، وہاں پاک کیا جا رہا ہے، جنت میں جانے کے قابل بنایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کلمہ تو پڑھا ہے۔ جنت میں جانے کے لیے کلمہ ضروری ہے، لیکن اول مرحلے میں جا نہیں سکتا، اعمال نہیں ہے، پاک کرنا ہے۔ دنیا میں پاک نہیں ہوا، مر گیا تو اب خبر میں پاک ہو رہا ہے، اور بچا ہے جہنم میں جائے گا، جہنم میں پاک کیا جا رہا ہے۔ کھانے کے لیے یہ، پینے کے لیے روح افزا، شیک ملک، یہ سارے ٹھنڈے کے نام سننا ہو تو رمضان میں سننے میں آتی، تو مریض کو کون بھی یہ چیزاں دیتا نہیں پینے کے لیے۔ ایک دم پھکا پھکا، زیادہ سخت نہیں ہونا، ایک دم پتلا ہونا، ایسی چیزیں پینے کے لیے مریض کو دی جاتی ہیں۔ تو کل قیامت کے دن جہنمی پیاس سے کہے گا، پیاس، وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، فرشتے کہیں گے لو پیو غسلین، غسلین دیا جائے گا۔ غسلین کیا ہے؟ غسلین جہنم کے گناہ گاروں کا پیپ اور خون کو پکڑ کر دیا جائے گا، پیو۔ تو کیا حال ہوگا بھائی؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے بھائی میرے بھائیو، جنت چاہیے نہیں چاہیے؟ ارے بھائی بولو، جنت چاہیے تو اس کے واسطے کچھ حرکت کرنا پڑتا نہیں پڑتا؟ نماز بنانا ہے تو اپنے اندر کے میں کو نکال کر پھینکو۔ میں قصہ بتا کر بات ختم کروں۔ حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ دارالعلوم کے محتمل، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے، بڑا اونچا خاندان، بہت خوبصورت، اللہ نے حسن بھی دیا تھا، اللہ نے علم بھی دیا تھا، اللہ نے مال بھی دیا تھا، اور کم عمری میں دارالعلوم دیوبند کے محتمم پرنسپل بن گئے۔ اللہ کی نعمت ہے۔ چھوٹی عمر میں علم میں ان کا ٹکر کا کوئی نہیں۔ حسن، اللہ نے خوب حسن دیا تھا، جو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ دارالعلوم کا محتمم بنا دیا اللہ نے اتنی کم عمری میں۔ تو انہوں نے ایک دن حضرت اشرف علی تھانوی، مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کو خط لکھا، حضرت جب میں دارالعلوم کے حافظ روم میں جاتا ہوں، اہتمام میں جاتا ہوں، تو میرے دل کے اندر بڑائی محسوس ہو رہی ہے، اس کا علاج بتاؤ۔ کیسے لوگ تھے بھائی؟
آج ہمارے دل میں کیا کیا خیال آتے ہیں، لیکن ہمیں اسے کچلنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے. اس لیے ہمارا نماز میں بھی جان نہیں، ہمارا بات میں بھی جان نہیں، ہمارا چلنا پھرنا، وقت لگانا، تبلیغ میں جانا، جماعت میں جانا اور چلے کشی کرنا کچھ بھی فائدہ نہیں دے رہا ہے. کیوں؟ بیماریاں ختم نہیں ہو رہے ہیں. حضرت کو خط لکھا تو حضرت نے کہا ساری ذمہ داریاں دوسرے کے حوالے کر کر تم تھانہ بہن آ جاؤ. آج کسے تو بلاتا آؤ جی تھوڑی دیر مسجد میں دیں، نہیں وقتیش نہیں. مر گیا تو بھائی وقتیش نہیں، مر گیا تو مسجد کو آنے وقت نہیں، اللہ والے کی مجلس میں بیٹھنے وقت نہیں، رنڈیوں کے مجلسوں میں جانے کے لیے وقت ہے، بے حیائی دیکھنے کے لیے وقت ہے، فحش باتیں کرنے کے لیے وقت ہے، ٹائم پاس ہوٹلوں میں کرنے کے لیے وقت ہے، جمعہ کے لیے اللہ کے گھر میں آنے کے لیے وقت نہیں، رمضان میں تراویح پڑھنے کے لیے وقت نہیں، روزہ رکھنے کے لیے وقت نہیں، اعتکاف کرنے کے لیے وقت نہیں. ساری ذمہ داریاں چھوڑ کر آج ہمارے کسی بڑے آدمی کو بولے، وہ ایک تو انہیں نہیں بولتا، کسی عالم سے کسی اللہ والے سے اپنا تعلق بناتا نہیں. کیوں؟ اس کا دماغ سر میں نہیں رہتا، مالدار کا 7ویں آسمان پر رہتا، وہ سمجھتا میں ہی چل رہا. استغفر اللہ. اب وہ دوسرے کو کیا بولے گا؟ بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے. انہوں نے ذمہ داریاں دوسرے کو دی، اتنا بڑا ادارہ دوسرے کے حوالے کیے، وہاں چلے گئے. پوچھا بھائی کیوں؟ حضرت مجھے کوئی علاج بتاؤ. حضرت نے فرمایا 40 دن تک یہاں رہو، 40 دن ہر نماز ہر ایک مسجد میں پڑھنا، الگ الگ مسجد میں، خالی فرض سنت نفل دوسری جگہ جا کر پڑھنا. ہر مسجد میں جانا اور وہاں کے نمازیوں کے جوتوں کو سیدھا کرنا. جب امام سلام پھیرے گا تو کھڑے ہو کر اعلان کر رہا، لوگوں السلام علیکم، میں ایک بیمار آدمی ہوں. جب کوئی مولوی صاحب اٹھ کر سلام کریں گے تو لوگ توجہ دیں گے نہیں، بس ایک مدرسے سے چندہ مانگنے آئی حضرت پر، کیا ہے گی، کیا بولتے گی. سارا مجموعہ متوجہ ہوتا نہیں ہوتا، متوجہ ہوتا. تو حضرت نے فرمایا سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہونا، سلام کرنا اور لوگوں کو بتانا، لوگوں میں بیمار ہوں، میرے اندر بڑائی کی بیماری ہے، تم دعا کرو اللہ مجھے اس مرض سے نجات دے. اب بتاؤ کیا حال ہوگا. اللہ تعالی ہم تمام کو ان سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے اندر اور باہر کو پاک صاف بنا دے. اللہ ہم دنیا سے رخصت ہو تو ایمان کی حالت میں ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین. واقع الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک مسئلہ سن لو. مسئلہ یہ ہے، بچہ پیدا ہوتے ہی زندہ تھا اور اسے ڈبے میں رکھ دیا گیا. کیا بولتی ہیں جو باکس کو ہاسپٹلوں میں رکھتی نا، چند بچوں کو بیمار ہونے کی وجہ سے ایک ڈبے میں رکھتی ہیں. اس کا کوئی نام ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے. ایک ڈبہ سمجھو کیا ہونے کا ہے، سب ڈبے تو وہ ڈبے میں رکھے تھے. اتنے دن رکھنا صحت ملنے کے واسطے. اب اتنے دن رکھے تھے ڈبے میں، چونو چلے گئے. اب چل جانے کے بعد ڈاکٹر حوالے کے لے جاؤ بھائی. اب اس بچے کی نماز جنازہ پڑھنا ہے، لیکن اذان بھی نہیں دی، اقامت بھی نہیں بولی. کھانا میں کہاں پیدا ہوتے ہی ڈبے میں رکھ ڈالا، ڈبے میں چلے گئے. ڈبے والے صاحب اب کیا کرنا؟ کیا اذان اور اقامت دے کر جنازے کی نماز پڑھنا یا ایسے ہی جنازے کی نماز پڑھنا؟ دیکھو ایسے مسئلے پیش آتے ہیں. بچہ زندہ پیدا ہوا تھا، ایمرجنسی میں رکھے ہوئے تھے، وہی انتقال ہو گیا. اذان دینے کا موقع نہیں ملا، اقامت بولنے کا موقع نہیں ملا، نام رکھنے کا موقع نہیں ملا. انتقال کے بعد جسم کو حوالے کیا جا رہا ہے. اب کیا کرے؟ علماء نے کہا نہ اب اذان ہے، نہ اقامت ہے، نہ اذان دو نہ اقامت. بچے کا نام رکھو، غسل کفن دے کر نماز جنازہ پڑھ کر تدفین کر دو. بات سمجھ میں آ گئی؟ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے.